نماز کا حساب۔ موجودہ دور میں اگرچہ مسلمانوں کی اکثریت کا جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے بے نمازی ہیں، یا پھر بہت سارے صرف جمعہ کی نماز پڑھتے، اور کچھ تو ہوں گے جو قصداً نہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو ان کی نمازوں میں نہ خشوع ہے اور نہ خضوع۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہر کوئی اپنی بستی کی مسجد کا جائزہ لے تو پتہ چلے گا فجر کی نماز میں بمشکل 2 صفیں ہوں گی، بقیہ نمازوں میں 3 سے 4 صفیں ہوں گی، اور جمعہ کے دن گویا کہ ساری مسجد بھری ہوگی۔ ایسا کیوں؟ سوچنے والی بات ہے۔ کیا اس بستی کے لوگ صرف جمعہ کے دن حاضری دینے آتے اور باقی دنوں میں اور دیگر نمازوں کے لیے غائب ہوتے ہیں؟ کیا چیز نے ہمیں روکا ہے جو ہم نماز ادا کرنے میں غفلت کرتے ہیں، یا پھر یہ کیسی کوتاہی ہے جو ہمیں بے پرواہ، غافل اور بے نمازی بنا دیتی ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ انس بن حکیم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے مجھے فرمایا، جب تم اپنے شہر والوں کے پاس جاؤ تو ان کو بتانا کہ میں ابو ہریرہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، مسلمان بندے سے قیامت کے روز سب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس نے نمازیں پوری کی ہوگی تو ٹھیک، ورنہ کہا جائے گا دیکھو اس کے پاس نفل ہیں۔ اگر اس کے پاس نفل ہوں گے تو فرضوں کی تکمیل نوافل کے ذریعے کر دی جائے گی، پھر باقی فرض اعمال میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ بے شک اس فانی دنیا میں ہماری زندگی ایک آزمائش و امتحان ہے، اور ہمارا خالص ایمان اور نیک اعمال کا ذخیرہ ہی ہمیں آخرت میں کام آئے گا۔ ایک شخص کے بارے میں ہم نے سنا ہے جو اپنے وطن میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیا کرتا تھا۔ وہ غلط صوفیانہ عقائد اور غیر اسلامی تعلیمات سے ایسا متاثر ہو گیا کہ آج وہ عربستان میں رہ کر بھی بڑے جرأت سے نمازوں کو ترک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے کتنے نام و نمود کے مسلمان نہیں جو اپنی انا، بد خیالی، بد عملی اور گمراہ رواج و رسومات میں ملوث ہیں۔ اگر ہم خود کا جائزہ نہ لیں اور اپنے آپ کو صحیح عقائد و تعلیمات سے درست نہ کریں تو ہم اپنی منچلی زندگی اور دنیا داری سے ہلاک ہو جائیں گے۔ آخراً علامہ اقبال کا یہ شعر قابل ذکر ہے: سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔